اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب قصہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے 20 برس سے زائد ہو چکے۔ بنیامین چوری کے الزام میں مصر میں غلام بن چکے۔ تیسرا بیٹا مارے شرم کے مصر میں ہی رک گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سختیوں کے بڑھنے سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے باقی بیٹوں کو دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلنے کا کہتے ہیں۔ بیٹے ایک بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 88 دیکھیے، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ پھر جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اگلی مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ پہنچے تو انہوں نے گڑ گڑا کر ان سے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہم حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، سو براہ کرم ہمیں غلہ بھی پورا دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ اندازہ تو یہاں سے نہیں ہوتا کہ باپ کی اپیل کا ان پر کیا اثر پڑا، لیکن غلے کی ضرورت نے انہیں پھر مصر جانے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاس رقم بھی بہت کم تھی، بلکہ شاید وہ گندم خریدنے کے لیے کوئی ایسی جنس لے کر گئے تھے جو بالکل حقیر تھی۔ وہاں جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں اپنی خستہ حالی، پریشانی اور غربت کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سرکاری خطاب عزیز سے مخاطب کیا اور بولے کہ حضور، ہم اور ہمارے اہل و عیال قحط کے سبب سخت تکلیف میں ہیں۔ ہم اب کے پونجی بھی حقیر لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ غلہ بھی ہمیں پورا دیجیے اور ہمیں صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 89 دیکھیے، قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے؟ جہالت کا لفظ یہاں جذبات سے مغلوب ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف بھائی اور شریف بھائی تھے۔ بھائیوں کی بدحالی اور پریشانی اور ان کی اس درد بھرے لہجے میں درخواست، بالخصوص صدقے کی درخواست، نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ یہ بڑی اکڑ والے لوگ تھے، لیکن اب حالات نے اس طرح ان کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے کہ صدقے کے لیے درخواست کرنے میں بھی انہیں کوئی عار نہ تھا۔ یوسف اس صورتحال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ اجنبیت کے جو پردے ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان اب تک حائل تھے، انہوں نے ان کو برقرار رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ ارشاد ہوا کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کے زمانے میں جو کچھ کر چکے ہو وہ کچھ تم کو یاد ہے؟ اب دیکھیے، ہمارے ہاں تو نیت جانے بغیر نیتوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہاں نیت اور عمل معلوم ہیں، لیکن نظر انداز کر رہے ہیں۔ کس قدر کریمانہ اخلاق ہیں! کیوں؟ جانتے ہیں رشتوں کو برقرار رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ آخرت جن کے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہے، وہ کوئی ہلکا سا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ آخرت کے لیے کمائی کے لیے یہ دنیا پہلا اور آخری موقع ہے۔ مجھے رشتوں کو برقرار اور بہتر بنانے کے لیے ہر قربانی دینا ہے۔ رشتے طنز کرنے، پرانی غلطیاں بار بار یاد کرانے، مذاق اڑانے سے برقرار نہیں رہ سکتے۔ میں کیا اور میری انا کیا، کائنات کے خالق نے اس قدر عظیم قدرت و اختیار رکھتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے شفقت، محبت اور درگزر کا رویہ اختیار کیا ہے، اور یہی اپنے بندوں سے دوسروں کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کے محبوب بندے انبیاء نہ صرف صلہ رحمی کی تلقین کرتے رہے، بلکہ اس کا عملی نمونہ ہر ایک سے احسان کا رویہ اختیار کر کے دکھایا۔ مجھے بھی اس کے لیے ہر قربانی دینا ہے۔ آیت نمبر 90 دیکھیے، قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ چونک کر بولے، کیا تم سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟
انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا ہے، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مذکورہ بالا فکرہ کانوں میں پڑا تو وہ چونک اٹھے کہ اچھا آپ بھی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوبی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بھرپور صلہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ احسان کا لفظ یہاں تقوی اور صبر کی بنیادی شرط کی حیثیت سے ذکر ہوا، یعنی اللہ کے نزدیک وہ تقوی اور صبر مقبول ہے جس کے اندر احسان کی روح ہو، یعنی بندہ اس طرح تقوی اور صبر کا حق ادا کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھے کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تو بہرحال اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کے لیے یہ تمام کہانی قریش مکہ کو سنائی گئی۔ پوری کہانی کا مرکزی نقطہ یہ جملہ ہے کہ جو صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انفرادی حیثیت میں بھی اور قومی حیثیت میں بھی جذباتی ہو جانا، کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں ہم، جبکہ بندہ مومن تو صبر و تقوی احسان کے ساتھ اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی دونوں بازیاں جیت لیتا ہے۔ حالات کیسے ہی ہوں، خوشی ہو یا غم، کسی حال میں بھی جذباتیت کا شکار نہ ہوں، اللہ کے وعدوں پہ اعتماد رکھتے ہوئے پورے حوصلے کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ سورہ نحل کی آخری آیت میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی اور محسن ہے۔ خدا کے انعام کا دروازہ ہمیشہ محسنین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، دور نبوت اب ختم ہو چکا، بعد کے زمانے میں اب محسنین کو صرف وہ انعامات ملیں گے جو نبوت کے علاوہ ہیں۔ خدا چاہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے مرحلے سے گزارے بغیر مصر کے اقتدار تک پہنچا دیتا، لیکن اگر یہ تمام غیر معمولی حالات پیش نہ آتے تو اسباب کی اس دنیا میں وہ اس بات کی مثال کیسے بنتے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے تقوی اور صبر کی روش پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 91 دیکھیے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ اس مرحلے پر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یعنی ہم نے غم و غصے میں یہ سب کچھ کیا کہ ہمارے والد ہمارے مقابلے میں کیوں آپ کو خاص محبت سے نوازتے تھے۔ اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کھلی ہوئی فضیلت دے کر ہم پر ہماری غلطی واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے انسانوں کو شروع میں ہی یہ پیغام دے دیا تھا کہ مشکل ترین امتحانوں میں سے ایک مشکل امتحان انا کا امتحان ہے۔ کسی کو اپنے سے برتر تسلیم کرنا، خود کو اپنی حقیقی عاجزی کی یاد دہانی نہ کرائی جاتی رہے تو یہ انا بعض اوقات کھلم کھلا بغاوت پر اتر آتی ہے، حتیٰ کہ تکبر کی وہ شکل جنم لیتی ہے کہ انسان خدا کے پیغمبروں تک کا انکار کر دیتا ہے اور بعض اوقات تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قصہ آدم و ابلیس نت نئی شکلوں میں روزانہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرتبہ دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے فلاں رشتہ دار کے بچے میرے بچوں سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ فلاں کے پاس زندگی کی سہولیات مجھ سے زیادہ کیوں ہیں؟ فلاں کی بیٹی اپنے گھر اتنی خوش کیوں ہے؟ میرا فلاں دوست زندگی کی دوڑ میں مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ کہیں تو آدم علیہ السلام کا بیٹا توبہ کر کے اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنی عاجزی کو مان کر جیت رہا ہوتا ہے، اور کہیں ابلیس کے لشکر کے کہے میں آ کر حسد و تکبر کا شکار ہو کر ابدی تباہی مول لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں بہرحال انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ بعض لوگ تو ایسی حد کو پہنچ کر بھی غلطی کو نہیں مانتے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت، کردار، سعادت مندی کو نہیں مانا، لیکن آج اعتراف کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ صبر، تقوی، احسان آخر کار کامیاب کرتا ہے۔ انا کا امتحان سب سے مشکل امتحان ہے۔ ہم میں سے اکثر اس معاملے میں ابلیس کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں۔ اپنے سے عہدے مرتبے میں بڑے کے سامنے اپنی غلطی ماننا پھر قدرے آسان ہے۔ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب استاد کو شاگرد اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرے۔ ملازم کو ڈانٹنے کے دوران بندہ اچانک چونک جائے کہ یہ تو میری غلطی ہے،
اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف اصل کام ہے۔ جو لوگ اپنی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ حق کے آگے مجھے جھکنا ہے، چاہے اسے پیش کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، بڑی توفیق کے در انہی کے لیے کھلتے ہیں۔ آیت نمبر 92 دیکھیے، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تثریب کسی کو اس کے قابل ملامت کام پر ملامت کرنے کے ہیں۔ اگر سچے احساس ندامت کے ساتھ کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو ایک کریم ابن کریم اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی معافی کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے نہایت فیاضی سے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور خدا کے ہاں بھی ان کو معافی کی امید دلائی۔ یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش کے سرداروں کو خطاب کر کے فرمائے، جو مسلسل آپ کی دشمنی میں سالوں سرگرم رہے تھے۔ جب یہ لوگ حضور کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ اب تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ حضرت یوسف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات میں دیکھیے کتنی مطابقت تھی۔ اس صورت کے اولی مخاطبین قریش کے لیے تو گویا اسے ایک آئینہ بنا دیا گیا ہے جس میں وہ اپنا انجام بھی دیکھ سکتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بھی۔ یہ صاف صاف ایک پیشن گوئی تھی جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف سچ ثابت کر دیا۔ چنانچہ اس کے نزول کے کچھ سال بعد قریش نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ کے قتل کی سازش کی۔ آپ ہجرت کے لیے نکلے تو پہلے غار ثور میں چھپے رہے، جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ مدینہ پہنچ کر قریش کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو وہاں ایسا وقار و اقتدار حاصل ہوا جو بے مثال تھا۔ آخرکار اہل مکہ کو بھی آپ کی اطاعت میں مجبوراً داخل ہونا پڑا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی صورت پیدا ہو گئی جو مصر کے پایہ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی حاضری کے موقع پر پیدا ہوئی تھی، جو اوپر بیان ہوئی۔ آیت نمبر 93 دیکھیے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تم سب اہل عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے کرتا بھائیوں کو دیا کہ اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ حضرت یوسف کی داستان میں ان کے کرتے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ شروع میں بھائیوں نے ان کے کرتے پر خون لگا کر کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پھر عزیز کی بیوی کے ان پر ڈورے ڈالنے کے موقع پر کرتے کی گواہی کے ذریعے سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کے کرتے کو یہ طاقت بخشی کہ اس کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ وہی بھائی جو کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر حضرت یوسف کے مارے جانے کی جھوٹی خبر لے کر والد کے پاس گئے تھے، وہی بھائی حضرت یوسف کا کرتا لے کر ان کی زندگی کی خوشخبری کے ساتھ واپس اپنے والد کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا غم بھی یوسف علیہ السلام کے کرتے کی شکل میں آیا، اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی ان کے کرتے کی شکل میں نمودار ہونے والی تھی، بیٹے کی زندگی کی اور بینائی کی واپسی کی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ تھا۔ اصل چیز اسباب نہیں بلکہ ان کے پیچھے اللہ کا اذن ہوتا ہے، جس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو ایک ہی چیز شر کا باعث بن سکتی ہے اور وہی چیز خیر کا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس واقعے میں انفرادی نصرت کے ساتھ اجتماعی نصرت کی مثال بھی موجود ہے۔ اس قحط کے ختم ہونے پر مصر مزید امیر ملک بن گیا، کیونکہ ارد گرد کے ممالک کی دولت مصر میں کھچی چلی آئی۔ اسی کے ذریعے وہ حالات پیدا ہوئے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد فلسطین سے نکل کر مصر پہنچی اور وہاں عزت اور خوشحالی کا مقام حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 67 افراد مصر منتقل ہوئے، اور تقریباً 500 سال تک
ان کی نسلیں وہاں عزت و احترام سے رہیں۔ آیت نمبر 94 دیکھیے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے فلسطین میں اپنے گھر میں کہا کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ارد گرد والوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے بڑھاپے سے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو میں یہ کہوں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ رب کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کے لیے اس فضل و کرم کی پیشگی خبر تھی تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب خدا کے اذن سے ہوا۔ یوسف علیہ السلام گھر سے کچھ فاصلے پر کنویں میں تھے۔ قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر لے گئے۔ مصر 20 سال سے زیادہ مدت رہے۔ حضرت یعقوب کو کبھی بھی ان کی خوشبو نہ آئی، مگر اب ان کا کرتا مصر سے چلا اور وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا علم بھی ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا بلکہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ اگر ذاتی علم ہوتا تو حضرت یعقوب پہلے ہی جان لیتے کہ یوسف مصر میں ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ حضرت یوسف کے بارے میں صرف اس وقت باخبر ہوئے جبکہ اللہ نے آپ کو اس کی خبر کر دی۔ آیت نمبر 95 دیکھیے، قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ وہ لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی دیوانگی میں مبتلا ہیں، یعنی گھر والوں نے ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی۔ آیت نمبر 96 دیکھیے، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بس یوں ہوا کہ جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ تب انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت 86 میں جو انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ میرے تمام بیٹوں کو میرا رب اکٹھا کر دے گا، جب وہ واقعے کی صورت میں ظہور میں آ گئی تو انہوں نے اس پر اظہار مسرت بھی فرمایا اور بیٹوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ صرف ظاہر کے غلام بن کر زندگی نہ گزارے بلکہ ظاہر کے اندر خدا کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر خدا پر ایمان و توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے خوشخبری دی گئی اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، اس لیے کہ اگر ذاتی ہوتا تو وہ اتنے دن بعد نہ ہوتا بلکہ جلد ہو جاتا۔ حالات تبھی بدلتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی قدرت اور حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھیے، قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم ہی قصوروار تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بیٹوں کو اپنی نادانیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے جس طرح یوسف کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اسی طرح باپ کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کر لیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انسان زندگی میں کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، اگرچہ یہ اصلاح بہت دیر سے ہوئی لیکن جب غلطی مانی تو دل سے مانی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے شیطان آخری دم تک گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ایسے ہی ایک نصیحت کرنے والے کو کبھی بھی مایوس ہو کر ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہے اور آخر کار بیٹے اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے۔ خدا کی طرف بلانے کا راستہ محبت بھرا راستہ ہے۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بات کرتے ہوئے بھی نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج کے نہ ماننے والے فرعون سے بڑھ کر تو نہیں، اکثر بیچاروں تک تو پیغام اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہلکی سی کوشش تک بھی نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ شاید تم ان نہ ماننے والوں کے غم میں خود کو ہلاک کر لو گے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اسلام قبول کرنے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے یوں بےتابی سے اٹھتے ہیں کہ چادر مبارک کندھے سے گر جاتی ہے۔ محبوب چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی اسلام لانے پر معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید حالت کفر میں جنگ احد میں 70 صحابہ کی شہادت، مسلمانوں کی شکست
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا باعث بنتے ہیں، لیکن اسلام لا کر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پاتے ہیں۔ یہ دعوت آنکھوں میں خون اور زبان پر آگ لیے ہوئوں کا کام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں لہو لہان ہیں۔ سرکش سرداروں نے پتھر مارنے کے لیے چھوٹے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حکم کا منتظر کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پتھر مارنے والوں کو کچل دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود چہرے اور جسم کے ساتھ بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا گو اور پر امید۔ آج ہمیں ایسے ہی دین کے دعوت دینے والے لوگ چاہیے۔ آیت نمبر 98 دیکھیے، قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ انہوں نے کہا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جلد سے مراد ہے کہ ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ خاص وقت میں دعا کا وعدہ فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ جاؤ خدا تمہیں معاف کرے۔ پتہ چلا کہ دعا تو ہر جگہ ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن خاص اہتمام، خاص وقت، خاص جگہ بھی اس کی قبولیت کے لیے ایک مؤثر چیز ہے، جیسے رات کی آخری گھڑیوں میں تہجد میں استغفار اور دعا کرنا۔ آیت نمبر 99 دیکھیے، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ پھر جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور سب خاندان والوں سے کہا اب مصر میں چلیے اور انشاءاللہ امن و چین سے رہیے۔ یہ ایسے ہی خیر مقدمی کلمات ہیں جیسے ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 100 دیکھیے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ یہود کی فقہی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کی آمد کی خبر پہنچی تو حضرت یوسف سلطنت کے بڑے بڑے سرداروں اور فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پوری شان کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن وہاں جشن کا دن تھا۔ عورتیں، مرد، بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب آیت کے مختلف حصوں کو باری باری دیکھیے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ لفظ سجدہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹھکانا، حالانکہ سجدہ کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قدیم تہذیب میں یہ عام طریقہ تھا اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے یا کسی کا استقبال کرنے یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکتے ہیں۔ اس جھکاؤ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں بو کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کیونکہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ تہذیب میں شامل تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی طرف 3 آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائبل میں اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں جھکنے کے لیے سجدوا الی الارض کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ کے دفن کے لیے قبر کی زمین مفت دی گئی تب بائبل میں آتا ہے کہ ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ یہ دونوں مثالیں بائبل کے باب تکوین کی ہیں۔
مگر عربی ترجمہ میں ان دونوں مواقع پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: bowed himself toward the ground, bowed himself to the people of the land, and Abraham bowed۔ اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم وہ ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ سجدہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا۔ بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں جب بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اس کے وزیر حامان کو سجدہ تعظیمی بجا لایا کریں تو مردکی نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تلمود میں اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے کہا کہ آخر تو کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے؟ ہم بھی آدمی ہیں مگر شاہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تم لوگ نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، کل بچہ تھا، آج جوان ہے، کل بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا؟ نہیں، میں تو اس ازلی ابدی خدائی کے آگے جھکوں گا جو حی و قیوم ہے، وہ جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا اور کسی کی نہیں۔ یہ تقریر قرآن کے نزول سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک اسرائیلی مومن کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور اس میں کوئی اشارہ تک نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کسی معنی میں بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگلے چند جملے جو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہمارے سامنے ایک سچے مومن کی سیرت کا عجیب دلکش نقشہ پیش کرتے ہیں۔ دنیاوی عروج کے انتہائی بلند مقام پر پہنچ کر لوگ فخر جتانے، ڈینگے مارنے، گلے شکوے کرنے اور تان و ملامت کے تیر برسانے کا کام کرتے ہیں، مگر ایک سچا خدا پرست انسان اس موقع پر کچھ دوسرے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ وہ اپنے اس عروج پر فخر کرنے کی بجائے خدا کے اس احسان کا اعتراف کرتے ہیں جس نے انہیں یہ مرتبہ عطا کیا۔ اگلے حصے کا ترجمہ دیکھیے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے۔ وہ خاندان والوں کو اس ظلم و ستم پر کوئی ملامت نہیں کرتے جو شروع کے زمانے میں انہوں نے ان پر کیے تھے۔ اس کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اتنے دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں کو مجھ سے ملایا۔ محسن بھائیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے، بلکہ ان کی صفائی خود اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی تھی۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے۔ پھر اس برائی کے بھی برے پہلو کو چھوڑ کر اس کا یہ اچھا پہلو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مرتبے پر پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ لطیف تدبیر اس نے فرمائی، یعنی بھائیوں سے شیطان نے جو کچھ کرایا اسی میں حکمت الہی کے مطابق میرے لیے خیر تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے وہ نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے۔ خدا اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ایسی تدبیریں پیدا کر لیتا ہے جس کی طرف عام انسانوں کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 101 دیکھیے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرے کام بنانے والا ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور نیک لوگوں کے گروہ میں مجھے شامل کر۔ چند الفاظ میں سب کچھ کہہ جانے کے بعد
وہ بے اختیار اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے بادشاہی دی اور وہ قابلیتیں بخشی جن کی بدولت قید خانے میں سڑنے کی بجائے آج دنیا کی ایک بڑی سلطنت پر حکمرانی کر رہا ہوں، اور آخر میں خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ کہ دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی اور غلامی پر ثابت قدم رہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ کس قدر بلند اور کتنا پاکیزہ ہے یہ نمونہ سیرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائبل اور تالمود میں کوئی جگہ نہیں پائی۔ حیرت ہے کہ یہ کتابیں قصوں کی غیر ضروری تفصیلات سے بری پڑی ہیں، مگر جو چیز کوئی اخلاقی قدر و قیمت رکھتی ہے اور جن سے انبیاء کی اصل تعلیم اور ان کے حقیقی مشن اور ان کی سیرتوں کے سبق آموز پہلو پر روشنی پڑتی ہے، ان سے ان کتابوں کا دامن خالی ہے۔ یہاں یہ قصہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے سننے والوں کو پھر اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق قرآن کی روایت اپنی جگہ ایک مستقل روایت ہے، بائبل یا تالمود کا چربہ نہیں ہے۔ تینوں کتابوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قصے کے متعدد اہم اجزاء میں قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے۔ بعض چیزیں قرآن ان سے زائد بیان کرتا ہے، بعض ان سے کم، اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہوگا۔ آیت نمبر 102 دیکھیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ داستان غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور اے پیغمبر تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ ان کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ مراد یہ قصہ ہے جو سنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی یہ تمہارے علم اور اطلاع سے بالکل باہر کی چیز ہے، نہ آپ کو اس کا کوئی علم تھا اور نہ آپ کے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا، ورنہ آپ اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود تھے ہی نہیں جب وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کسی کی رائے کچھ تھی، کسی کی کچھ، بالآخر اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تورات میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر ہے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ پھر تورات اور قرآن کے بیان میں قدم قدم پر اختلاف ہے، اور ان تمام اختلافات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ یہ تسلیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ قرآن کا بیان بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ براہ راست وحی پر مبنی ہے۔ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ گمشدہ تاریخ سے ایک قصہ نکال کر اس کو عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ آیت نمبر 103 دیکھیے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ارد گرد موجود ان مشرکین میں سے بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ تم ان کے ایمان کے لیے کتنی ہی حرص کرو۔ یعنی اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں کہ اس وقت آپ ایک ایسا قصہ انہیں سنا رہے ہیں جو بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہ غیب کی خبر ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اتنے درست طریقے سے آپ نے سنایا، آپ کی زبان سے جو کچھ جاری ہوا اس کا ایک ایک لفظ حضرت یعقوب، حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی سیرت کے شایان شان اور عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ آپ کے مخاطبین اگر بائبل اور تالمود کے مقابل رکھ کر اسے دیکھیں تو خود پکار اٹھیں گے کہ یقیناً یہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ بائبل اور تالمود کا چربہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح نہیں، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی مردہ ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 104 دیکھیے، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ تم ان سے کوئی اجر تو طلب نہیں کر رہے کہ وہ بھاگنے کی راہیں تلاش کریں، یہ تو صرف قرآن آج اور آئندہ کے سب دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یعنی قرآن کے وحی الہی ثابت کرنے کے لیے صرف یہ داستان کافی ہے،
لیکن اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 9-10 برس گزرنے کے بعد جن لوگوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا ان کی ایک بڑی تعداد اب بھی ایمان نہیں لائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی ضد، انانیت، مفادات اور تعصب کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے آخر آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں رکھیں؟ آپ تو یہ نعمت مفت بانٹ رہے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ تو ان سے طلب نہیں کر رہے۔ محرومی ہے تو ان کی، نہ کہ آپ کی۔ یہ قرآن تو بس انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، جو نہ قبول کرے گا اس کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ آپ کی ذمہ داری تو بس لوگوں تک پہنچا دینے کی ہے، اس کے بعد آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ آیت نمبر 105 دیکھیے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ۔ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی ان کے ایمان نہ لانے میں اس چیز کو بھی کوئی دخل نہیں کہ ان کی طلب کے مطابق ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جاتی۔ اصل یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں ہی ان کے پاس موجود نہیں، ورنہ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتی تو یہ ان کو دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے۔ مطلب یہ کہ اس پہلو سے بھی نہ کچھ تمہارا قصور ہے اور نہ قرآن کا، بلکہ اصل بیماری خود ان کے اپنے اندر ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، آنکھیں کھولیں تو ارد گرد بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ تو اسی کو نشانی سمجھتے ہیں جو ان پر آدم کے۔ ایک ڈاکٹر سے زیادہ انسانی وجود کے حیرت انگیز ہونے کو اور کون جان سکتا ہے، اور ایک گورکن سے زیادہ امبات کون دیکھتا ہے، لیکن دونوں توجہ نہ دینے کی وجہ سے روزانہ حاصل ہونے والے ان اسباق سے بھی غافل ہے۔ آیت نمبر 106 دیکھیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک اور بڑی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان میں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت سے شریک اور سفارشی بھی مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی بات پر پکڑنا بھی چاہے گا تو یہ شریک اور سفارشی ان کو خدا سے بھی بچا لیں گے۔ اس گمراہی کی موجودگی میں قرآن کے ڈراوے ان پر کیا اثر کر سکتے ہیں؟ انسانوں کو شرک کی راہیں کون سجاتا ہے اور انسان اپنے رب کے ساتھ عموماً شریک کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں دفتر میں ہر کام قانون و ضابطے کے تحت ہوتا ہے اور کسی بھی مشکل کی صورت میں ادارے کا سربراہ آپ کی ہر طرح کی مدد کرے گا۔ اب اگر آپ کو اس ادارے کے قوانین کا علم ہو تو آپ اپنے کسی بھی جائز کام کے لیے پورے اعتماد سے دفتر جائیں گے اور مشکل پیش آنے کی صورت میں ادارے کے سربراہ سے رابطہ کرنے سے بھی نہ ہچکچائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ادارے کے قوانین کا علم ہی نہ ہو اور آپ کو ڈرایا بھی جائے کہ ادارے کا سربراہ کسی قانون قاعدے پر نہیں چلتا بلکہ جو جی میں آئے کرتا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اس کے کسی اچھے دوست کو ساتھ لے جائیں یا کوئی نذرانہ جو اس کا موڈ ٹھیک رکھے تاکہ آپ کا کام ہو سکے۔ یہ کائنات مہربان خدا نے تخلیق کی ہے، وہی اسے مادی قوانین سے چلا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اسی رب کی توفیق سے ان مادی قوانین کا علم حاصل کر کے ہماری زندگیوں میں بے شمار آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسی خدا نے قرآن میں اخلاقی قوانین دیے جو اصل میں تو انسان کی اخروی فلاح کے لیے ضروری ہیں، تاہم ان کے نتیجے میں انسان کی دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے دفاتر کے باہر مفاد پرست لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سائل کو دفتری قوانین کا پتہ نہ چلنے پائے، دوسرا ادارے کے سربراہ کے بارے میں من گھڑت قصے سنا کر لوگوں کو بے جا خوف میں مبتلا کر دیا جائے، ایسے ہی کچھ لوگ معاشرے میں انسانوں کو خدا کی رسی یعنی اس کی کتاب جو بندوں کو خدا سے جوڑتی ہے اسے اس سے براہ راست جڑنے نہیں دیتے، تاکہ ایک تو اسے آخرت کی کامیابی کے لیے بتائے گئے اصولوں کا براہ راست پتہ ہی نہ چلنے پائے، اور دوسرا اسے سمجھ نہ آئے کہ خدا کو کیسے راضی رکھنا ہے۔ یوں
انسان اور خدا کے تعلق میں دراڑ ڈال دی جاتی ہے۔ پھر وہ یہ دعویٰ کر کے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں یا ہم خدا کے چہیتوں کے چہیتے ہیں، ہمارے ذریعے خدا سے رابطہ کرو، مرادیں مانگو، ہم معاملہ سنبھالے رہیں گے، بگڑنے نہ دیں گے۔ یوں وہ انسانوں سے اپنے مفاد نکالتے اور دنیا کماتے ہیں۔ لوگ قرآن سے غافل ہونے کی یہ قیمت چکاتے ہیں کہ شرک جیسا ناقابل معافی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور یوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 107 دیکھیے، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ اپنے شریکوں پر بھروسہ کر کے اس بات سے بالکل بے خوف ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت یا قیامت کی گھڑی اچانک آ دمکے، جبکہ یہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ یہ سوال خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کیا وہ اپنے شریکوں اور سفارشیوں پر اعتماد کر کے اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی ایسی آفت آئے جو ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور ان کو اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ اگر یہ چیز ہے تو بس ان کی شامت ہی آئی ہوئی ہے۔ اخروی انجام کی فکر سے بے نیاز شخص کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں، اسے احساس نہیں کہ کیسا شاندار موقع اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 108 دیکھیے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صاف کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میرا راستہ وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ بھی ایمان و یقین کی پوری روشنی میں تھے، اور میں اور میرے ساتھی بھی اسی روشنی میں توحید کی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ قریش مکہ کی تمام بیماریوں کی جڑ بھی یہ شرک ہی تھا۔ اس وجہ سے جب اس کا ذکر آیا تو پیغمبر کی زبان سے پوری وضاحت کے ساتھ اس سے علیحدگی کا اعلان کرا دیا گیا۔ فرمایا، ان سے کہہ دو کہ میری راہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی ہے، یعنی جس طرح میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اسی طرح میرے پیروکار بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم سب اس بات میں حجت، بصیرت، دلیل اور برہان کی پوری روشنی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس معاملے میں کوئی ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ ہم کسی طرح کی نرمی برتنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرتا۔ دین اصل میں کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کیا چیز ہے؟ دین کے نام پر کوئی ایکٹیویٹی اگر کی جائے تو اس کے پیچھے اصل غرض کیا ہونی چاہیے؟ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی جائے؟ اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ملانا، اللہ کا بندہ بنانا۔ جہاں کہیں کوئی کام دین کی خدمت کا ہو رہا ہے وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے میں اللہ سے جڑ رہا ہوں؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ آج ہم درمیان والی شخصیات کے سحر میں کھو جاتے ہیں، اللہ کا خوف اور تقوی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اور آپ کے صحابہ کی دعوت کے بنیادی نکات اللہ سے جوڑنا اور آخرت کی فکر پیدا کرنا تھے۔ آیت نمبر 109 دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے وہ بھی آدمی ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے؟ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ اصل یہ بتانا مقصود ہے کہ پروردگار انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو بھیجتا رہا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں۔ یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ ہمارے اندر پل بڑھ کر جوان ہونے والا
رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی رسول کو بھیجنا تھا تو برتر مخلوق کو بھیجا جاتا۔ آپ سے جواب دلوایا گیا کہ تم سے پہلے بھی انسان ہی آئے، فرشتے یا جنات نہیں، اور انہی بستی والوں میں سے بھیجے جن کو دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، باہر والوں سے نہیں۔ وہ خدا کی ہدایت سے سرفراز بندے تھے۔ یہاں لفظ رجال استعمال ہوا ہے جس کے معنی مرد کے ہیں، چنانچہ اس سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ رسالت کی ذمہ داری ہمیشہ مردوں ہی کے سپرد کی گئی۔ اس سے عورتوں کی تحقیر مقصود نہیں، دراصل رسولوں کو کچھ ایسی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے جن سے کسی عورت کو گزارنا اس کی نسوانیت کے خلاف ہے۔ تاہم امت کے بعض اہل علم کی رائے بعض دوسری آیات کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ عورت نبی بن سکتی ہے، اور ان کی رائے کے مطابق بعض امت کی عظیم خواتین تھیں بھی۔ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اعلیٰ ترین درجے کے حصول میں قرآن مجید نے انبیاء کے ساتھ ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کو بھی شامل کیا ہے، اور عورت یہ تینوں درجے بہرحال حاصل کر سکتی ہے۔ رسولوں کے قوموں کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی۔ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی بات مان لی انہیں دنیا میں بھی عزت و وقار دیا گیا، اور جن اقوام یا اقوام کے حصوں نے ان کی بات نہیں مانی انہیں اس دنیا میں بھی سزا دی گئی۔ قریش کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں آنکھیں کھول کر چلے پھرے ہوتے تو انہیں اس حقیقت کا بھی ثبوت مل جاتا۔ عاد، سمود وغیرہ کے آثار سے بھی یہ ان پر واضح ہو جاتا کہ جن لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، اور جو ایمان لائے ان کو کیا صلہ ملا۔ ایمان والوں کے صلے کی اصل جگہ تو آخرت ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تو کیا تم لوگ سوچتے نہیں؟ عوام کی اکثریت کا حال تو شاعر انور مسعود صاحب نے یوں بیان کیا: اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چٹان برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ آیت نمبر 110 دیکھیے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ یہ عذاب کے لیے کس طرح جلدی مچا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی اسی طرح لوگ مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں، اور مجرموں پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب اہل قریش مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ وہ رسولوں کے ذریعے لوگوں پر اپنی حجت پوری کرتا ہے۔ عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی قوم عذاب کی تاخیر کی وجہ سے اس کو جھوٹی دھمکی سمجھنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد ظاہر ہوتی ہے تو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو نجات ملتی ہے، اور مجرموں سے ہمارے عذاب کو کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ آیت نمبر 111 دیکھیے۔ وَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی اپنے آپ سے گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے۔ اس میں تفصیل ہے ہدایت سے متعلق ہر چیز کی، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی کہانیوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے، بشرط یہ کہ ہم عقل سے کام لیں اور ان قصوں کو صرف دوسروں کی کہانی سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ خود اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں، بلکہ جو پیشن گوئیاں اور جو حقائق آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں یہ ان کی تصدیق کرتا، ہر متعلق چیز کی تفصیل بتاتا، آغاز کے اعتبار سے رہنمائی اور ہدایت، اور انجام کے لحاظ سے رحمت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے جو زندگی کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان لیکچرز کے لیے بہت سے اہل علم کی تفاسیر سے استفادہ کیا گیا، ان کے نام علیحدہ علیحدہ لینا ممکن نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس کام میں شریک سب کو بہترین دنیا اور آخرت کے اجر سے نوازیں اور اسے لوگوں کے لیے مفید بنائیں، آمین۔ اگر اس کام میں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے
تو ہمیں ضرور توجہ دلائیے، اور اگر بہتر لگے تو دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیجیے۔ اب آخر میں چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت یوسف زندگی میں بے شمار منفی معاملات پیش آنے کے باوجود ہمیشہ مثبت رہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک شہد کی مکھی کا اور دوسرا عام گھریلو مکھی کا۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوسنے کے لیے روزانہ میلوں سفر طے کرتی ہے۔ اس دوران اگر راستے میں میلوں گندگی کے ڈھیر آئیں، وہ انہیں کوئی توجہ نہیں دیتی، اس کی نگاہیں پھولوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ گندگی کے ڈھیر میں بھی ایک پھول کی تلاش۔ شہد کی مکھی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ توجہ رکھیں، نہ کہ چند دکھوں پر۔ اسی طرح اپنے رشتوں میں دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دیں، نہ کہ خامیوں پر۔ زندگی میں شکایت کرنے والی چیزوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، تاہم ہمیں اپنی توجہ دوسروں کی خوبیوں پر رکھنا ہے۔ دوسری مکھی کو راستے میں آنے والے پھولوں کے باغوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تلاش صرف گندگی کی ہی ہوتی ہے۔ یہ صاف ترین جگہوں پر بھی گندگی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنا سب سے آسان ترین کام ہے۔ خامیاں ڈھونڈنا آہستہ آہستہ ایک عادت بن جاتی ہے، بری عادت۔ دوسروں کی اچھی باتوں کی تعریف کیجیے اور ان کی خامیوں کی جانب انہیں تعمیری انداز میں متوجہ کیجیے۔ اب آخر میں سب سے اہم بات، مسئلے کی اصل جڑ انسان کا اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا ہے۔ انسانوں کی اکثریت اور خدا کا نقطہ نظر اس دنیا کے بارے میں بالکل مختلف ہے۔ خدا نے انسان کو ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا، تاہم اس نے ہماری زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلا حصہ انتہائی مختصر مگر انتہائی اہم، کیونکہ اس حصے پر ہمارے ابدی مستقبل کا انحصار ہے۔ یہاں ہمیں صرف کرنا ہے اور دوسری دنیا میں صرف پانا۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، جبکہ یہ دنیا محدود۔ اس کے اندر لامحدود خواہشات اس لیے بھی رکھی گئی ہیں تاکہ ان کی پیاس اسے اس دنیا کے نامکمل دنیا ہونے کا احساس دلائے۔ انسان جب خدائی پیغام نظر انداز کر کے یہ دنیا جیتا ہے تو شیطان اسے اس کی اصل منزل بلا دیتا ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے کہ دنیایں دو ہیں۔ شیطان اسے اسی دنیا کو سب کچھ بنا کر دکھاتا اور بتاتا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان یہی دنیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا تو صرف امتحان ہے اور مقابلے کا اصل میدان آخرت ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچنا اور وہاں کے بڑے درجات کے حصول کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنا۔ بار بار یہ توجہ دلائی گئی کہ دنیا کی یہ دل فریبیاں جنت کا تعارف ہیں اور دنیا کے دکھ دوزخ کی ہلکی سی جھلک۔ عقل مند وہی ہے جو ان قطروں سے سمندر کو جان لے۔ جنت کی قرآن میں جھلک دکھلا کر سورہ مطففین کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے۔ جب تک لوگ خدا کی کتاب سے نہیں جڑیں گے، ان کی نظر اسی دنیا پر اٹکی رہے گی۔ فضول مقابلوں میں زندگیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اسی چیز نے انسان کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا حسرتوں کے ساتھ دنیا بسر کرے گا، حسرتوں کے ساتھ مرے گا، اور دوسری دنیا میں جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کا سینہ حسرتوں کا قبرستان بن جائے گا۔ مثلا اب دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا مشکل ترین دور کون سا تھا؟ کنویں سے مصر تک قافلے کے ساتھ سفر، یروشلم سے قاہرہ تک آج کے راستوں پر تقریباً 700 کلومیٹر سے زائد سفر ہے، یعنی قافلے کے ساتھ ان کا سفر اس زمانے میں چند ہفتوں کا تھا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی سے دوسری خواتین کی سازشوں تک کے چند ہفتے یا چند ماہ، اور اس کے بعد قید خانے کے کم و بیش 10 سال، ملا جلا کر کم و بیش 11 سال۔ لیکن بدلہ دنیا میں اس وقت کی سپر پاور کی بادشاہت جو تقریباً 80 سال تک جاری رہی۔ ان کی نسلیں 500 سال تک اس ملک میں باعزت طریقے سے رہی۔ مصر اور اس کے ارد گرد کے ممالک میں بسنے والوں کے لیے زندگی بچانے کا ذریعہ بننے۔ انسان بادشاہت پر ہی سوچ کر رک جائیں گے۔ تورات میں پچھلے تقریباً 4000 سال سے ان کا ذکر، قرآن میں پچھلے 1400 سال سے ان کا ذکر کتنے لوگوں تک پاکیزگی کی یہ دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوگا۔ یہ سب
آخرت میں ان کے لیے کتنے بڑے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی نگاہ بار بار دنیا تک الجھ کے رہ جاتی ہے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے تو وہ بار بار زاویہ نظر درست کرتا رہے گا۔ اس سورہ کے سنجیدہ مطالعے سے ہر سلیم الفطرت انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن پاک خدا کا کلام ہے۔ اب اگر وہ اسے نہ مانے، بے رخی برتے، نہ پڑھے، نہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو گویا وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اپنی محدود زندگی کے عیش کے بدلے لامحدود عذاب کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت سے لکھا ہوا خط اگر بندہ کھولنا تک گوارا نہ کرے تو اس کا خالق سے محبت کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ پھر مالک نے تو ہدایت نامہ اس لیے بھیجا کہ وہ اس دنیا کو بھی بہتر بنائے، مگر افسوس وہ دنیا اور آخرت دونوں ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، فقط اپنے گمانوں پر زندگی بسر کر رہا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت 78 میں ارشاد ہے، اور ان میں ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب الہی کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور فقط خیالی تکے چلایا کرتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر بے شمار مصروفیات کے لیے تو وقت ہے، دوستوں، چاہنے والوں کے پیغام کا ہمیں انتظار رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت کرنے والے مالک کے محبت بھرے پیغام جس میں ہماری دنیوی اور اخروی فلاح کا راز چھپا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔